عربی میں کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید دیکھیں نا، جو دور ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے، کسی بھی اندھے کو کیور کرنا اور وہ ساری چیزیں۔ عرب کے پاس ان کی زبان تھی، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ آ گیا۔ اور جو ون آف دا شاعر جو سبع معلقہ لکھتے تھے نا، کہ اسلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب آپ شاعری نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ابعد القرآن، ابعد القرآن، کہ قرآن کے بعد اب میں کچھ کروں؟ تو پھر نازل ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو بنایا اور اس نے ان کو بولنا سکھایا۔ تو بات یاد رکھیے کہ بولنا ظاہر کرتی ہے انسان کی شخصیت کو۔ جب کوئی بھی انسان بظاہر بہت اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، بہت پڑھا لکھا لگ رہا ہوگا، بہت سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، لیکن جب وہ دو لفظ پھول کے نچھاور کرے گا، حالانکہ جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک انسان کی رائے قائم ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ کی علمی سطح یہ ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ علماء، شیوخ، اہل علم، ان کے بولنے کا انداز، ان کی گفتگو بتاتی ہے کہ سبحان اللہ کیا علم ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگوں کے حساب سے بات ہے نا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے بولنا سکھایا؟ تو عربی میں کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سبحان اللہ نازل کیا، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ آ گیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ